سب سے پہلے تو میں پنجاب سے آئے ہوئے تمام جو ارکان پنجاب اسمبلی ہیں ان کو سے آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. تشریف لائیں، کوشش کریں کہ آپ کی اچھی مہمان نوازی ہم کر سکیں. اور پہلے سے کہہ رہا ہوں اگر کوتاہی رہ جائے تو بتائیے گا کہ ضرور اور واپس کر دیجیے گا. میں کچھ مجھے چیزیں جو تشریح کرنی ہے کہ مجھے پرسوں رات بتایا گیا کہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہے، اس میں آپ نے آنا ہے، شادی حکم کیا مجھے ضرور آؤں گا. انہوں نے کہا 10 بجے آنا ہے، میں نے کہا 10 کا مطلب 10 ہے کیونکہ میں بڑا پنکچوئل ہوں. تو کہنے لگے 10:30 کر لیجیے. تو میں نے پھر رات کسی کو پوچھا کہ 10:30 کا مطلب 10:30 ہے، تو انہوں نے کہا 11:45 کر لیجیے. تو یہ جو میں تھوڑا سا تاخیر سے آیا اس میں میرا قصور نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرے پاس ایگزیکٹلی جو ورک شاپ کا ٹاپک ہے کہ مجھے کس پہ بولنا ہے نہیں تھا. میں نے پوچھا تھا شادی سے، انہوں نے پیس اینڈ ہارمونی کی بات کریں گے، لیکن پورا جہان ہے پیس اینڈ ہارمونی میں بولتے رہیں گے، ٹھیک ہے گزارا کریں گے. میں صبح مجھے پھر میں نے علی احمد صاحب سے ریکویسٹ کی کوئی ہے کیا چیز، پھر انہوں نے پیپر بھیجا ہے تو کچھ پتہ چلا کہ کس پہ بولنا ہے. اب یہاں 3 افراد کہہ چکے ہیں کہ جی صحیح طریقے سے آپ بتائیں گے کہ سندھ نے کتنے قوانین بنائے ہیں. اب میں 8:30 بجے جب مجھے پیپر ملے گا اور یہاں مجھے بتایا جائے گا کہ کتنے قانون بنائے ہیں تو میں ہوا میں بات کرنے کی کوشش کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت ان قوانین کی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ میں آپ ایگزیکٹلی بتا سکوں کہ اس سے حکومت نے کیا کیا قوانین بنائے ہیں، جنرلی کیا کیا کچھ کیا. میں کوشش کروں گا آپ اس پہ بریف کروں. میں کچھ مجبوری میری ہو گئی کہ فردوس صاحب نے کچھ باتیں وہ کہہ دی جو شاید ایشو پہ نہیں تھا. میں ان پہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا لیکن وضاحت حوالہ ضرور دیتا جاؤں گا کہ کیا کیا تو چلے کہ منٹ میں بات کر دوں گا اس پہ. لیکن شروع میں کروں گا کہ جو آپ نے ٹیررزم کی بات کی ہے. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ سیاسی تفریق سے ہٹ کر رہا ہے اور اس کا خمیازہ سب نے بھگتا ہے. اس ملک کے اندر بھگتا ہے تو پیپلز پارٹی بھی بھگت رہی ہے، روم بھی بھگت رہی ہے، پی ٹی آئی بھی بھگت رہی ہے، ایون یہاں تک کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جو بڑی حمایتی رہی کچھ مذہبی دہشت گرد تنظیموں کی، انہوں نے بھی بھگتا ہے. اور اس ملک میں بڑے بڑے جو عالم دین ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے. مولانا فضل الرحمان پر کئی مرتبہ حملے ہو چکے ہیں اور بھی علماء پر اس طرح کے حملے ہوئے ہیں. تو جو پالیسی میکرز تھے بڑی شارٹ سائٹڈنس تھی ان کے ویژن میں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے مستقبل کو بھی چلا دیا. اگر آپ شروع کریں جنرل ضیاء الحق کے دور سے، اس نے صرف جمہوری قوتوں کو منظم ہونے سے روکنے کے لیے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے، اپنے خلاف کوئی ایک موومنٹ نہ اٹھنے کے لیے اس ملک کے لوگوں کو لسانیت پر، فرقہ واریت پر اور اس قسم کی جو تقسیم ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو انٹینشنلی ڈالا ہے. اگر اس وقت کے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید جنرل ضیاء کے ساتھ پالیسی میکنگ میں بھی رہے، ہمارے یہاں یہ بھی بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ اکثر لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد خیال آتا ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی غلطیاں کی. جب اختیار میں ہوتے ہیں، جب فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت غلط کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب 65 سال کے 70 سال کے ہوتے ہیں پھر کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی. تو آپ کیا بتانے کی ضرورت ہے، بس معافی مانگنے کی آپ نے. اس وقت پورے ملک میں لسانیت اتنی پھیلائی گئی اور جس کا سب سے بڑا وکٹم ہمارا صوبہ تھا. صوبہ سندھ رہا، کراچی شہر رہا. یہاں شیعہ سنی فسادات ہوئے، یہاں سندھی مہاجر فسادات ہوئے، یہاں پنجابی اور مہاجر فسادات ہوئے، یہاں پٹھان اور مہاجر فسادات ہوئے، یہاں بلوچ اور مہاجر فسادات ہوئے. یہ مختلف کوئی تفریق تقسیم ایسی نہیں تھی جو صوبہ سندھ کے اندر پیدا کر کے اسے بھی نہیں کہ لوگوں میں کوئی دوری ہوئی، فسادات ہوئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، لا تعداد لوگ مارے گئے. مقصد چھوٹا سا تھا، اس کا جو خمیازہ ہے وہ آج تک یہ ملک بھگت رہا ہے. اور پھر
آگے کا وقت چلا تو جنرل مشرف کا دور لے لیں تو انہوں نے پھر دوبارہ اپنی اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے جو سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومتیں تھیں ان کو کمزور کرنے کے لیے پھر وہ جو مذہبی انتہا پسندی تھی اس کو انہوں نے مزید بڑھایا. اس کا الیکشنز کے نتائج ہیں 2002 کے کس طرح سے کہاں کون سی حکومتیں بنائی گئی کس طرح سپورٹ کیے گئے آپ کے سامنے. جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن جب وہ چلے گئے تو اس کا خمیازہ اس وقت بھی لوگوں نے بھگتا آج بھی بھگتا. 2008 میں جب انتخابات ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا, آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو 2008 یاد نہ ہو, ماشاء اللہ سب اس 2008 میں سب سمجھداری ہوں گے, بادشاہ ہوں گے کہ اس ملک میں اتنی دہشت گردی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک جگہ کہا, تقریر شاید سبھی میں کہا تھا, کہاں کہا کہ مرگلا کی پہاڑیوں کے اس پار جو ہے وہ دہشت گردی, اسلام آباد ٹیک اوور ہو جاتا. پیپلز پارٹی کا جو حکومت ملی تھی یہ حالت. اچھا ویسے میں اس میں نہیں جا رہا, یہ جو اور قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے کہ یہاں پر صوبہ اسٹیٹ میں لوگ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, وہ کانوائز بنتے تھے سڑکوں پر, پھر آگے رینجز ہوتی تھی, پیچھے رینجز ہوتی تھی, لوگوں کو کراس کروایا جاتا تھا, مخصوص علاقوں کو مسجد میں پہنچایا جاتا تھا, کراچی شہر میں کیا ہو رہا تھا, یہ ساری چیزیں ایک طرف. لیکن 2008 کی صورتحال یہ تھی کہ دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ تھے اور بہت تقسیم تھی, اور کوئی شخص اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا تھا. شہید وغیرہ بینظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی اس سے پہلے, اور اسی طرح کے واقعات نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو جو حکومت ملی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین حالات میں جو حکومت ملی وہ 2008 میں. اور بھی تھے پہلے بھی, آپ کے کرائسس اور قسم کے تھے, لیکن یہ جو کرائسس تھے مذہبی انتہا پسندی والے, دہشت گردی والے, کہ پاکستانی فوج کے جوان بہت سارے علاقوں میں وردی پہن کر جا نہیں سکتے, پولیس کے نوجوان وردی پہن کر جا نہیں سکتے. پاکستان کا ایجنڈا کہیں پاکستان کی ریاست کے اندر جو ہمارے شہر ہیں وہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں لگایا جا سکتا. یہ حقائق ہے. یہ میری وجہ سے یا آپ جیسے پولیٹیکل ورکرز کی وجہ سے نہیں تھا, یہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا جو پالیسی میکرز تھے, جنہوں نے پالیسیز بنائی تھی, جنہوں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے, اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ان کو مضبوط کیا جو ہمارے گلے کا عذاب بن گیا. یہ صورتحال تھی, اور ان حالات میں اس دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز ہوتا ہے, اور بڑا طویل ہے, کئی برسوں تک وہ چلی ہے. ہزاروں ہمارے پولیس کے جوانوں نے, پاک فوج کے جوانوں نے, پاک فوج کے آفیسرز نے, رینجرز نے اپنی قربانیاں دی. ہمارے سولجرز مارے گئے. APS کا واقعہ سب کو یاد ہے, معصوم بچوں کا کیا قصور تھا, کسی کے بھی بچے تھے, وہ بچوں کا کیا تعلق تھا کسی دہشت گردی سے یا کسی کا سے, لیکن ان کو نہیں چھوڑا گیا, مسجدوں کو نہیں چھوڑا گیا, مندروں کو نہیں چھوڑا گیا, چرچ کو نہیں چھوڑا گیا. کوئی مقام ایسا نہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں جس کو انہوں نے چھوڑا. اور وہ مذہبی دہشت گردی اتنی پھیل گئی کہ شاید کوئی جگہ ہمیں محفوظ نہیں رکھتی. مطلب میں آپ سے بتا دوں, کئی شاید رہے جانے والے بھی ہیں, میں نے شاید رہے جمعے کی نماز مسجد میں پڑھنا شروع کی, کسی نے کہا نہیں پڑھتے, میں نے کہا نماز پڑھنے کا مرے گا نہیں تھا مسجد کے اندر. کئی لوگوں نے چھوڑا. جہاں کی حالات پیدا ہو رہے جس مسلمان ملک کے اندر, وہاں تصور تو کریں گے حالات کیا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, لوگوں کی قربانیاں تھی, لوگوں کا خون تھا, محنت تھی, کہ آہستہ آہستہ ہم ان مشکلات سے نکلے ہیں. کوئی چیزیں تھوڑی سی بہتر نہیں, یہ بیٹھتا میں نے ابھی ادھر بیٹھا ہے, اس سے بڑی مثال ہو کیا کچھ ہوتا ہے, سیاسی باتوں میں ان کو بھی بے شمار ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اس میں کسی کا بھی قصور ہو سکتا ہے, لیکن یہاں حل اس کا یہ ہے کہ ہم ٹھیک کریں. یہ سولوشن نہیں ہے کہ بھائی چونکہ وہ پہلے غلط ہو پھر غلط کریں, ہمارے پاس سولوشن ہی کوئی نہیں, ہم بار بار ٹھیک کریں گے. اگر ہمیں ایک مرتبہ غلطی ہوگی ہزاروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی ٹھیک ہو جائے. آج بھی ہمیں کم از کم یہ کلیئرٹی ضرور کہنے نہیں آنی چاہیے کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, اس ملک کو, میں یہ نہیں کہوں پیپلز پارٹی کو, ملک کو, PTI کو, اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, اس ملک کو محفوظ بنانے کے لیے یہ کیا پالیسی ایز اے نیشن اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور یہ پالیسیز
پولیٹیکل فورسز یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ کوئی بڑے نہیں کر سکتا. پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کی ڈیسیشن میکنگ میں جو رول ہے وہ منیمائز ہو رہا ہے اور یہ خطرناک بات ہے. آپ جتنے لوگ حلقوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں عوام کے مزاج کو، عوام کی سوچ کو، ان کے خیالات کو اس ملک کی کوئی طاقت، کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی جج، کوئی جنرل، کوئی صحافی اسے زیادہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ڈائریکٹ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. کسی کا نہیں. پڑھے لکھے بہت ہوں گے، کتابیں بہت پڑھی ہوں گی، لوگوں سے بہت ملتے ہوں گے، لیکن جو اس ملک کے لوگ سوچتے ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، ان کو ٹھیک کرنا یا ہم اگر محسوس کریں گے یا غلطی ہے تو اس کو بدلنے کی جو صلاحیت پولیٹیکل آدمی کے اندر ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈر کے اندر ہوتی ہے، کسی کے اندر نہیں ہوتی. لیکن یہاں پولیٹیشینس کو منصوبہ بندی کے تحت اتنا برا بنا دیا گیا ہے کہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ملک کے مسیحا کوئی اور ہو سکتے، کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں اس سے آگے سوچنا چاہیے کہ دنیا بھر میں ان حرکتوں کی وجہ سے، ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہم نے ماضی میں کیے ہیں، پاکستان کا امیج کہاں ہے. کیا 1977 میں جب مارشل آرٹس ملک میں لڑا، پاکستان کا مقام جو بین الاقوامی برادری میں تھا، جو دنیا میں تھا، آج ہم اس سے پیچھے ہی آگے ہیں. اگر تو آگے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہو سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے. تو اگر یہ جو لوگ سے نیب کی مثال بھی دیتے ہیں تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ جو نیب بنائی گئی تھی اس وقت اور آج، اگر کرپشن نیب کے بننے کے بعد کم ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہر آدمی کہتا ہے بڑی ہے، جو بڑی ہے تو پھر نہ نیب اس کا مطلب. تو ہمیں پیمانہ تو یہی ہے کہ آج ہمارا ملک بین الاقوامی دنیا میں کس مقام پر کھڑا ہے. ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، ہم ٹھیک ہے اپنی وہ دل کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ بھارت کا نیریٹو جو ظلم کر رہا ہے، جو بے گناہ کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کی بربادی پھیلے گی، بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے تقاضے ہیں اس کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. لیکن جو نیریٹو ہے دنیا میں بدقسمتی سے وہ انڈیا کا زیادہ بن رہا ہے ہمارے اس کے مقابلے میں. کہیں کہیں ایک دو ملک ہوں گے جو ہماری بات مان لیتے ہوں گے، لیکن ایک دو ملکوں میں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا نا. دنیا بہت بڑی ہے. تو ہمیں اس بات کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ بھائی جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، جب تک آپ ان غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی. اگر کوئی ضد پہ کھڑا رہے کہ میں تو ٹھیک ہوں تو پھر کوئی ایسی چلے گا. اللہ رحم کرے، اللہ ٹھیک کرے گا، باقی پھر اور کوئی نہیں کر سکتا. تو ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھیں کہ یہ ملک ہے، یہ ملک خوشحال ہے، یہ ملک پرامن ہے، ہمارے لوگ پرسکون ہیں، تو بھائی میری بھی سیاست ہے. امن کے بغیر ترقی ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی. دنیا بھر کا خزانہ لگا دیں، امن نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی، ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی. اب جو بچ گئے نہیں ہوگی. امن بنیاد ہے، اور امن قائم کرنا کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں، اس ملک کے لوگوں کے مطابق. ضروری یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں سیاسی اختلافات رکھنے چاہیے. انسان ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، نظریات مختلف ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. غلطیاں بھی لوگ کرتے ہیں، جان کے بھی کرتے ہیں، غیر دانستہ بھی کرتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لڑنا بھی چاہیے، تنقید بھی ہونی چاہیے، سب چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ملک کے متعلق جو پالیسیز بننی ہے، ملک کے مستقبل کے لیے جو پالیسیز بننی ہے، جو اس ملک کے جو ایسے ایشوز ہیں جنہوں نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے انٹریکشن ہونے چاہیے. ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، رہیں گے، رہے ہیں، وہ ہونے چاہیے، وہ بری بات نہیں ہے. لیکن جہاں پر ملک کی مفاد کی چیزیں ہیں، جہاں پر یہ مذہبی انتہا پسندی ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، جہاں دہشت گردی ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، جہاں لسانی تفریق ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، جہاں مذہبی فرقہ واریت ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے.
میں ایک تو مجھ سے سوال کر گئے علی احمد گیلانی صاحب سنگل نیشنل کیریکولم کا، بڑا ایک لمبا سبجیکٹ ہے لیکن میں مختصر بھی بتاتا ہوں آپ کو، شاید آپ کے لیے بھی ضروری پنجاب اسمبلی میں کچھ بیٹھے اور ان کے یہ نام ہے کہ پیپلز پارٹی کی سند حکومت جو ہے وہ سنگل نیشنل کیریکولم کو مان لی. لیکن میں جب وزیر بنا نیا فروری 2020 میں شفقت محمود صاحب کراچی آئے تھے، ان سے میری ملاقات تھی، ان سے میرے اسی ایشو پہ. تو میں نے انہیں ایک بات تو واضح کہی کہ دیکھیں آئینی طور پر یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کیریکولم ڈیولپمنٹ کا کام کرے. اگر ہم آپ سے 100% اتفاق کر جائیں کہ آپ کا جو کیریکولم ہے وہ ٹھیک ہے، تب بھی نوٹیفائی کرنے